شروع کر دی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6واں باب، اس کی 7ویں سے 15ویں آیت مقدسہ۔ اور جب تم دعا کرتے ہو تو غیر قوموں کے لوگوں کی مانند بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ گوئی سے ہماری سنی جائے گی۔ پس ان کی مانند نہ ہونا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے چھڑا، کیونکہ اگر تم آدمیوں کو ان کے قصور بخشو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں بھی بخشے گا، لیکن اگر تم آدمیوں کے کو نہ بخشو گے تو تمہارا باپ تمہارے قصور تمہیں نہ بخشے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں مسیح نام میں میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ اور یہ بہت ہی خوشائن اور خوبصورت بات ہوتی ہے کہ جب ہم صبح سویر خدا کا کلام کے ذریعے سے، اس کے الہام کے ذریعے سے دیدار کرتے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج 3 مقدسین کا یوم یادگار منایا جا رہا ہے۔ ان کی شفاعت حاصل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تمام بھائیوں بہنوں بیٹے بیٹیوں کے لیے جو یہاں پر تشریف فرما ہے کہ خدا ان کے گھروں میں خوشی و خرمی اور خوشحالی اور بحالی لائے، تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ آج کی پہلی دعوت جو مقدس پالوس رسول کے خط کرنتھیوں کے نام میں سے لی گئی ہے، جس میں خدا کا بندہ سکھا رہا ہے کہ میں نے خدا کی یا یسوع کی انجیل کی جو منادی کی ہے وہ مفت کی ہے۔ آج ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر خدا کے لوگوں نے، برگزیدہ بیٹے بیٹیوں نے اس کی منادی مفت کی ہے تو ہم بھی اس کی منادی مفت کریں۔ آج لوگوں کی یہ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ میں اپنے بارے میں تو وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں جس کسی بھی گھر میں گیا، میں نے دعا کی، حال و حوال پوچھا، دعا کرنے کے بعد انسان کا کوئی کام نہیں ہے کہ اس گھر میں بیٹھے۔ ہاں، اگر آپ کو وہ اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ جی کھانا کھا لیں یا پانی پی لیں، پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ دیر تک بیٹھ کر گھر کے بارے میں یا اور کسی قسم کی باتیں کرنا وہ مناسب نہیں ہے میرے خیال کے مطابق۔ تو میں نے یہ طریقہ کار اپنایا ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ کار شاید خدا کی نظر میں اچھا ہو۔ جب جائیں دوسروں کے لیے دعائیں خیر کریں، برکت مانگیں، اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوں۔ اور اکثر ایسے خادمین ہیں، ہم جب لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں کہ بابو جی آپ کا طریقہ کار اور طرح کا ہے، کچھ خادمین آتے رہے ہمارے گھروں میں اور ابھی بھی آتے ہیں کہ وہ جب کیا کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں تو پھر کافی دیر تک ہمارے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ میری کیا کی جائے، خدمت کی جائے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اپنے منہ سے بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے کچھ عطیہ نذرانہ آپ کھولیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو جان بوجھ کر بیٹھتے ہیں اور خوراک کھا کر بھی آتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ضرور کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کہے کہ مجھے اتنا دیا جائے، قدر نہیں کہا گیا۔ کلام میں یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ مفت میں دیا گیا ہے تو مفت ہی دو۔ سب سے بڑی بات مفت دینا جو کیا ہے، وہ ہے ٹیلنٹس، وہ ہے آپ کی لیاقتیں، وہ ہے آپ کی قابلیتیں، وہ ہے آپ کا کام خدا کے گھر میں کرنا۔ یہ سب سے بڑی لیاقت ہے آپ کی، جب آپ خدا کے گھر میں کام کرتے ہیں، کسی قسم کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اور میں نے کئی جو ہمارے ہم خدمت بھائی ہوتے ہیں نا، خاص کر جو موسیقی سے تعلق رکھتے ہیں، گانے بجانے سے، جب انہیں کہا جائے کہ فلاں جگہ پر ہمارے ساتھ پہنچنا ہے تو ان کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تور میں کیا دیے جائیں گے،
یہ ان کی اپنی زبان ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں عطیہ نذرانہ کیا دیا جائے گا. بھائی نہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ مفت تم نے پایا ہے، مفتی آگے کیا کرو دو. اور مقدس پالوس آج کے بعد فرما رہے ہیں کہ میں خدا کی انجیل کی منادی کیا کر رہا ہوں؟ مفت کر رہا ہوں. اور آپ کے اندر جو ٹیلنٹس ہیں وہ آپ جب خدا کی راہ میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جو مفت خدا نے دیا ہے، آپ کو اچھی صحت مفت دی ہے، آپ کو خدا نے کسی قسم کی اچھی گفتگو شریک کرنے کی قابل لیاقت دی ہے، تو دوسروں کے ساتھ بھی ویسا کرے. گھر میں خدا کے گھر میں داخل ہو کر دوسروں میں اتفاق ڈالے، پیار ڈالے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو مفت وہ دی گئی تھی نعمت، آپ نے اس کا مفت کیا کیا ہے؟ استعمال کیا. لیکن وہ ہمارے ہم خدمت بھائی جو ڈھولکی یا طبلہ یا باجا یا گیت وغیرہ خدا کے گھر میں آ کر گاتے ہیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری خدمت کی جائے. نہیں بھائی، یہ بات غلط ہے. مفت پایا ہے تو مفت ہی آگے دے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ساتھ تھوڑی سی خدمت کی جائے. نہیں بھائی، ایسا نہیں. یہ آپ ایک ایسا آرڈنری کام کر رہے ہیں خدا کے نام کو جلا دینے کے لیے. جو مزدور حقدار ہے ان میں سے یہ بات یاد رکھیں، مبشران انجیل ہیں جنہوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے. انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا اور کام کر سکیں. آج کی پہلی کلاس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ مفت تم نے پایا ہے تو مفتی آگے کیا کر دو. انجیل کی منادی، خدا کے جوتے کی منادی آپ نے مفت کر دی ہے. آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا کرنا سکھائی ہے. وہ دعا کرنا سکھائی ہے جسے آج ہم سب لوگ اس دعا کو نہ کریں تو ہماری عبادت کا تمام جو حصے وہ مکمل نہیں ہوتے. یہ وہ دعا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے بائبل کا نچوڑ کے طور پر ہمارے سامنے رکھی ہے. اے ہمارے باپ کی جو دعا ہے یہ بائبل کا کیا ہے؟ نچوڑ ہے. اور یہ وہ دعا ہے جو ہم سب کے ینگانگت، اتفاق اور پیار اور محبت کی دعا ہے. اگر کسی عبادت میں آپ جاتے ہیں اور یہ دعا نہیں ہوتی تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شاید مسیحی لوگ نہیں ہیں. ان کا کوئی مسلک، ان کا کوئی دین کوئی اور بنا ہوا ہے جو یہ دعا عبادت میں نہیں گزرانتا. یعنی کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. اگر کسی عبادت میں یہ دعا نہیں ہوتی، خواہ وہ پروٹسٹنٹ ہے، خواہ وہ کیتھولک ہے، خواہ وہ آدمی کا ہے، خواہ وہ کسی بھی منسٹری سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اس دعا کو نہیں کرتے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مسیحی ایماندار نہیں ہے. یہ دعا خود خداوند یسوع مسیح نے سکھائی ہے اور جس میں ہمیں بتایا گیا اور سکھایا گیا کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. سب سے بڑی بات خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ ہم اس خدا کو باپ کہہ کر پکاریں. اور جب ہم اسے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، میں اور آپ اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں. اور ایک باپ کو اپنے بیٹے اور بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے. آئیں آج کی انجیل پاک ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم تمام اڑچنوں رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے جب ہم ایک صف میں بیٹھتے ہیں، کسی بھی مسلک سے کیوں نہیں تعلق رکھتے، کسی بھی منسٹری سے تعلق کیوں نہیں رکھتے، اس دعا کو ہم زبانی کلامی اپنے دلوں میں سرائے دیں تاکہ ہم اس دعا کے ذریعے سے خدا سے برکات و فضل حاصل کر سکیں. اور خدا ہمیں اس دعا کے ذریعے سے ہمیشہ اتفاق، پیار، محبت اور عنایت میں رکھے. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین.